بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کی رات کیا ہے، اس رات میں فرشتے کیوں اترتے ہیں، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت خیر و برکت کی حامل ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزرے اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس رات حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ دوسرے دنوں میں 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے سے مل جاتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا اور راتیں عبادت میں بسر کی۔ اس پر صحابہ کرام نے تعجب فرمایا اور انہیں اس بات پر فلک اور افسوس ہوا کہ ہمیں یہ نعمت کیسے میسر آ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کی آیات نازل فرمائے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اس کا اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔
صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، وہ صرف میری امت کو دی گئی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔